امت کی ذمہ داری کیا ہوتی ہے؟ رسول تشریف لاتے ہیں، وہ بندوں کو خدا سے ملانے کے لیے تشریف لاتے ہیں، تو ان کے ساتھ رویے امت کے کیا ہونے چاہیے؟ اور اگر امت تکذیب کرے، تحقیر کرے، مذاق اڑائے، پتھر مارے، تو کیا وہ امت عذاب کی مستحق ہو جاتی ہے؟ وَمَا كُنَّا مُعَذِّبِينَ حتیٰ نبعث رسول. حَتَّى نَبْعَثَ رَسُولًا۔ اللہ اکبر، ارشاد۔ جی ہاں، تو یہ امت یقینی طور پر عذاب کی مستحق ہوتی ہے، اور جناب ہود کی امت پر عذاب آیا، قوم سمود پر، جناب صالح کی امت قوم عاد پر عذاب آیا، قوم نوح پر عذاب آیا، جناب موسیٰ علیہ السلام کے قوم پر عذاب آیا، شعیب کی قوم پر عذاب آیا، اسی طرح مختلف انبیاء کی امتوں پر ان کی نالائقیوں کی بنا پر عذاب آتا رہا ہے۔ لیکن سرکار دو عالم حضرت محمد مصطفیٰ صلی صلی اللہ اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کو اللہ نے ایک رحمت بنا کر بھیجا ہے، اللہ اکبر۔ اس لیے حضور کے وجود مقدس کی بنا پر قرآن کی آیت بھی ہے کہ اے پیغمبر، ہم آپ کے وجود کی بنا پر ان پر عذاب نہیں نازل کر رہے، ورنہ یہ ماضی کے جس طرح اقوام پر عذاب آیا ان پر بھی عذاب آ جاتا، مگر آپ کی ذات مقدس ہے جس کے بنا پر ان پر عذاب نہیں آ رہا۔ تو ہر انسان، ظاہر ہے کہ یہ جناب نوح کی قوم کیوں مٹا دی گئی؟ جناب نوح کہتا پالنے والے میں 950 برس تو ان کو بھگت چکا، مجھے پتا ان میں سے اب کوئی ایمان نہ لانے والا نہیں۔ وَلَا يَلِدُ إِلَّا كَافِرًا فَجَّارًا، اللہ اکبر۔ اولاد بھی جو آئے گی وہ کافر ہوگی، بد عمل ہوگی۔ پالنے والے زمین کو دھو دے، تو اللہ نے زمین کو دھو دیا۔ اللہ اکبر۔ قوم لوط کی سرکشی جب حد سے زیادہ بڑھ گئی، جبریل کو حکم ہوا جاؤ الٹ دو زمین،